بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ عاشرہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور اس کے اول کے 10 دن چل رہے ہیں اور اس کو عاشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، اور ذی الحجہ کا مبارک حرمت والا مہینہ ہے، اور نام بھی واضح ہے کہ یہ حج والا مہینہ ہے، چونکہ اسی مہینے میں حج واقع ہوا ہے اور حج کیا جاتا ہے اور حج کا حکم متوجہ ہے، اس لیے اس کو ذی الحجہ کا مہینہ کہتے ہیں۔ اور عاشرہ ذی الحجہ، عاشرہ عربی کے اندر 10 دنوں کو کہتے ہیں۔ یہ پہلے 10 دن عاشرہ ذی الحجہ یہ بہت برکت والے دن ہیں۔ قرآن نے سورۃ الفجر میں اس کی قسم اٹھائی ہے، ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر کا، اور وہ قسم اصل میں شہادت اس کو کہتے ہیں۔ جس طرح شاہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے انوار الباری کے اندر اس کو بیان کیا ہے، ان کے شاگرد نے نقل کیا ہے۔ تو والفجر، فجر کی قسم، یعنی اس کو میں شہادت کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس فجر سے مراد یوم النحر ہے، قربانی کا دن، جو 10واں دن ہے، 10 ذی الحجہ ہے، اس کو یوم النحر کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے۔ اور 9 ذی الحجہ وہ یوم عرفہ ہے، حاجی وہ میدان عرفات میں یہ اعظم رکن، بڑا رکن ادا کرتے حج کا، اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اور 8 ذی الحجہ کو وہ یوم الترویہ کہتے ہیں، اور 11، 12، 13 وہ ایام التشریق ہے۔ پھر دوسری چیز کو جو شہادت کے طور پہ پیش کیا، یا جو عام مفسرین کہتے ہیں کہ قسم اٹھائی، تو وہ لیال عاشرین ہے، وہ 10 راتیں ہیں، اور مراد اس سے جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور والشفع والوتر، شفع اردو میں جفت کو کہتے ہیں، وتر طاق کو کہتے ہیں۔ تو اگر آپ 10 دنوں میں دیکھیں تو 9 وہ طاق ہے تو وہ یوم عرفہ ہو گیا، اور 10 ذی الحجہ وہ جفت ہے تو وہ یوم النحر، قربانی کا دن ہو گیا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت کے طور پہ پیش کیا۔ اور مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ ہے تو وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ سے 10 دنوں اور راتوں سے مراد وہ یہی ہے، عاشرہ ذی الحجہ اس سے مراد ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کے جو یہ 10 دن ہے، تمام سالوں کے دنوں سے یہ افضل ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ 10 راتیں مقرر کی گئی۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت میں ہے کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل وہ یہ عاشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کی یہ 10 دن ہے۔ فضیلت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشہور ہے، وہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے کتاب العیدین کے اندر، اور باب اس کا قائم کیا ہے، باب فضل العمل فی ایام التشریق۔ تو وہاں پہ ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معلومات، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معلومات۔ تو اس سے مراد، ایام معلومات سے مراد، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی پہلے 10 دن اس سے مراد ہے، کہ ایام العشر والایام المعدودات، ایک جگہ ایام معدودات بھی آیا ہے، تو ایام معدودات سے مراد وہ ایام التشریق ہے، یعنی تشریق کے ایام ہے۔ تو یہاں پہ ایک اشکال یہ کہ امام بخاری نے وَاذْكُرُوا اللہ کا، قرآن نے تو
وَاذْكُرُوا اللہ نہیں کہا ہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر ہے وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ سورۃ الحج کے اندر ہے۔ تو امام بخاری نے یہاں پہ آیت کو ذکر نہیں کیا ہے، کوئی اعتراض نہ کرے، بلکہ آیت کی طرف صرف اشارہ کیا ہے کہ وہاں پہ ایام معلومات کا آیا ہے کہ حج میں ایام معلومات ہے، اور کہ حج کے اندر بہت سارے منافع ہے، فوائد ہے لوگوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو پالتو جانور ان کو بہیمۃ الانعام پالتو جانور، اس پہ بھی انشاءاللہ ایک کلپ بنائیں گے۔ بہیمۃ الانعام جو پالتو جانور ان کو عطا فرمائیں کہ ان کی قربانی پیش کرے اور اللہ کا نام لے کے ان کو ذبح کرے، جس طرح انشاءاللہ یہ سن 2020 ہے تو ہفتے کا دن وہ یوم النحر قربانی کا آ رہا ہے ہمارے پاکستان کے اندر۔ تو ایامی معلومات سے یہ دن مراد ہے، یہ 10 دن مراد ہے، اس لیے امام بخاری نے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ ایام العشر اس سے مراد ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ایام معدودات، ایک تو وہاں پہ آیا ہے روزوں کے بارے میں سورۃ البقرہ کے اندر 184 نمبر آیات پہ ایام معدودات، تو اس کا تو یہاں سے تعلق نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 203 میں بھی آیا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ تو وہ جو رمی جمرات کرتے ہیں شیطان کو مارتے ہیں، تو وہ وہاں پہ اس کا تذکرہ ہے، تو ظاہر ہے کہ جو رمی جمرات ہوتا ہے تو وہ تو ایام التشریق میں ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ کہا، ابن عباس کے قول کو نقل کیا کہ جو ایام معدودات ہے تو اس سے مراد ایام تشریق اس سے مراد ہے۔ پھر امام بخاری ایک معلق روایت نقل کرتے ہیں وکان ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یخرجان الی السوق فی الایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف نکلتے یہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں، تو وہ وہاں پہ تکبیر پڑھتے تھے دونوں، اور لوگ ان کی تکبیر کو سنتے تھے، تو یہ لوگ بھی دوسرے لوگ بھی تکبیر وہ پڑھ لیتے تھے۔ تو چنانچہ اگر آپ انعام الباری آپ دیکھ لیں، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے وہاں پہ ایک بہت زبردست بحث کی ہے کہ اس سے مراد تکبیرات تشریق نہیں ہے۔ تکبیرات تشریق تو وہ ہے جو واجب ہے اور فرائض کے بعد کیے جاتے ہیں، جو یوم عرفہ کے صبح سے فجر کے بعد سے شروع ہوتے ہیں اور 13 ذی الحجہ کے عصر پہ وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو معلق روایت امام بخاری لے کے آئے تو اس سے مراد یہ ہے کہ پورے ذی الحجہ میں آدمی تکبیر پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہاں تک کہ دونوں حضرات بازار جاتے وہاں تکبیر پڑھتے اور جہر سے پڑھتے، یہاں تک کہ لوگ سن لیتے اور سن کے وہ بھی تکبیر پڑھتے۔ تو تکبیر تشریق الگ چیز ہے، اور یہ تکبیر جس کو امام بخاری نقل کر رہے ہیں وہ الگ چیز ہے۔ چنانچہ جب کئی صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے تو اس کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے، اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے فقہ ابو اللیث رحمہ اللہ وغیرہ سے اس کی اولویت کو ذکر کیا ہے بدعت کے خوف کی وجہ سے۔ تو ہمارے بعض حضرات بھی تھوڑے سے ڈرتے ہیں، نہیں ڈرنا نہیں چاہیے، جب ثابت ہے تو بدعت تو وہ ہے جو اکابر اور سلف سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو وہ عمل کرے تو اس کو دین سمجھے تو وہ بدعت بن جاتا ہے۔ اور جہاں پہ ثابت غیر ثابت مواقع سے بچنا چاہیے، اور جو ثابت مواقع ہے تو وہاں پہ تو جہر مطلوب ہے۔ تکبیرات تشریق جہر مطلوب ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ تو ایسا جہر مطلوب ہے کہ مسجد بھی گونج اٹھے۔ پھر امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ وکبر محمد ابن علی خلف النافلۃ، محمد ابن علی محمد باقر رحمہ اللہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں،
نفل نمازوں کے بعد تکبیر پڑھتے تھے، اور یہ وہ تکبیر نہیں ہے جس کو آپ تکبیرات تشریق کہتے ہیں، وہ تو فرض نمازوں کے بعد واجب ہے۔ یہ تکبیرات وہ تکبیرات ہے جو عشرہ ذی الحجہ کے اندر عام حالات میں صحابہ سے یہ باقاعدہ یہ ثابت ہے۔ تو یہ میں نے انعام الباری کے حوالے سے آپ حضرات کو یہ باقاعدہ یہ نقل کیا ہے، اور یہ بات ہمارے رواج سے نکل گئی ہے، احادیث سے ثابت ہے، تو اس کو اپنے رواج میں لانا چاہیے۔ اور پھر وہ جس روایت کا میں حوالہ دے رہا تھا، تو امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما العمل فی ایام افضل منها فی هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کے دنوں میں عمل افضل ان دنوں میں عمل سے، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 13 دنوں میں سے کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو جتنا محبوب ہے اتنا پورے سال میں کوئی عمل محبوب نہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں، مگر وہ شخص جو نکلا خطرے میں ڈال دیا اس نے اپنے جان اور مال کو، گھوڑے تلوار وغیرہ کو، پس نہیں لوٹا، وہ کسی چیز کے ساتھ یعنی شہید ہو گیا، تو اس کا عمل تو دوسرے دنوں میں بڑھ جائے گا۔ اس کے ایک عمل کے علاوہ سال بھر کے کسی دن کا عمل ذی الحجہ کے 13 دنوں کے عمل سے بڑھ نہیں سکتا۔ 13 دن اس لیے کہتے ہیں عام شارحین وغیرہ کہ اس میں ایام التشریق کو بھی ملاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں تو ایام التشریق من وجہن اس کو جر جوار حاصل ہے، وہ 10 دنوں میں وہ بھی شامل ہے، کیونکہ اگر آپ یوم النحر دیکھیں تو وہ 10 میں شامل ہے، یوم عرفہ دیکھیں تو وہ 10 میں شامل ہے، لیکن ایام التشریق میں بھی داخل ہے۔ تو بہرحال تو یہاں پہ امام بخاری نے جو جہاد ذکر کیا اس سے مراد وہ جہاد نہیں ہے جو جہاد فرض عین ہے، بلکہ وہ جہاد جو عام حالاتوں کے اندر ہے، عام جہاد اس سے افضل ہے۔ اس سے آپ فرض عین جہاد مراد نہیں لے سکتے۔ اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں ہے، لہٰذا ان میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ طبرانی میں بھی یہ روایت ہے اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، رواہ احمد فی مسندہ۔ اسی طرح دن کو آدمی روزہ رکھے اور رات میں عبادت کرے، یہ انتہائی فضیلت ہے اس کی۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو 10 ذی الحجہ میں عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ اس میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس میں ہر رات کا روزہ وہ شب قدر کے برابر ہے۔ یہ روایت جو ہے وہ ترمذی شریف کے اندر ہے، اس کو نقل کیا ہے کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل سنۃ
وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ ترمذی شریف نے اس کو باب الصوم کے اندر، ابواب الصوم کے اندر نقل کیا ہے۔ باب ما جاء فی العمل اس کے اندر بیان کیا ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر ایک راوی جو مسعود ولین الحدیث ہے، شارحین نقل کرتے ہیں اور اس کا استاد ضعیف ہے اور روایت غریب ہے۔ غریب ہونا کوئی ذوق کی تو علامت نہیں ہے، اور اس کی تائید میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرسل روایت ہے، اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اور اپنے استاذ امام بخاری سے نقل کیا، کہتے ہیں صرف اسی سند سے یہ روایت منقول ہے، یعنی غریب ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ غریب ہونا یہ ذوق کی علامت نہیں ہے، بہت ساری صحیح حدیث سے ہوتی ہے، غریب ہوتی ہے۔ امام بخاری کی پہلی روایت آخری روایت غریب ہے، لیکن صحیح ہے، ایک سند کے ساتھ نقل ہے۔ لیکن بہرحال اس روایت کی جو تائید ہوتی ہے تو ایک مرسل روایت سے بھی ہوتی ہے، اور مرسل روایت وہ الحمدللہ ہمارے ہاں وہ حجت ہے۔ چنانچہ اکابر کا بھی یہی عمل رہا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو دیکھیں تو وہ جب عاشرہ ذی الحجہ یہ 10 دن آ جاتے تو اس قدر کوشش کرتے کہ اپنے طاقت سے بڑھ کر عمل کرتے۔ سنن دارمی نے بھی اس کو نقل کیا، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اچھا، اتنی فضیلت کیوں ہے؟ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ذی الحجہ کی برتری کا سبب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نماز اور روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اس طرح کی عبادات جمع ہوتی ہے، تو ان تمام عباداتوں کے جمع ہونے کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، اور دوسرے دنوں میں اس طرح نہیں ہوتی ہے۔ فتح الباری میں اس کو نقل کیا ہے، اور ابن تیمیہ وغیرہ نے نقل کیا رحمہ اللہ نے، امام ابن تیمیہ، کہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہے یا رمضان کے آخری 10 دن افضل ہے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ تو سب سے افضل ترین دن ہے، اور رمضان کے جو آخری عاشرہ کی جو راتیں، آخری 10 راتیں ہیں، وہ ذی الحجہ کے پہلے جو 10 راتیں ہیں اس سے افضل ہے، کیونکہ وہاں پہ رمضان کے اندر شب قدر ہے۔ ولیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ مجموعۃ الفتاوی میں اس کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اس لیے اس میں سے کثرت سے ذکر کرنے کا وہ حکم دیا گیا ہے۔ تو بہرحال سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ذی الحجہ کی جو پہلی راتیں ہیں اس میں چراغ نہ بجھایا کرو، مقصد یہ ہے کہ رات کو عبادت کیا کرو۔ چنانچہ وہ خود بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اپنے خادموں کو اٹھایا کرو کہ وہ سحری کرے، اور عرفہ کے دن وہ باقاعدہ روزے رکھے۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور حلیہ کے اندر بھی نقل کیا ہے، حلیۃ الاولیاء میں، لا تطفئوا سرجکم لیالی العشر تعجبہ العبادہ ویقول ایقظوا خدمکم۔ وہ باقاعدہ یہی فرماتے تھے، یتسحرون بصوم یوم عرفہ۔ چنانچہ ذکر کرے آدمی ان دنوں میں، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرے، تو بہرحال بہت فضیلت آئی ہے، کیونکہ ذی الحجہ اس کو حرمت کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ حرمت کا مہینہ اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ یہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ باقاعدہ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے۔
منہا اربعۃ حرم، محرم الحرام، رجب المرجب، ذی القعدہ، اور یہی مہینہ جو بھی چل رہا ہے پہلا عشرہ ہے۔ یہاں تک کہ عہد جاہلیت کے اندر بھی اس کے اندر قتل و قتال سے وہ لوگ باز رہتے تھے۔ اسی مضمون کو امام بخاری نے جا بجا نقل کیا، ان الزمان قد استدارک ہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض السنۃ 12 شہرا منہا اربعۃ حرم۔ کیونکہ یہ عرب جو ہے مشرکین جب ان کا من کرتا کہ لڑتے ہیں تو ان مہینوں میں تو وہ لڑتے نہیں تھے، تو ان مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ اور حج جو ہے صحیح قول کے مطابق 9 ہجری میں تو فرض تھا، لیکن آپ تشریف نہیں لے گئے، تو بعض شارحین کہتے ہیں کہ اس کی نسا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اس وجہ سے آپ تشریف نہیں لے گئے۔ اور 10 ہجری میں مہینے اپنی جگہ تک اللہ تعالیٰ لے کے آئے تھے، تو آپ نے پہلا اور آخری حج جو کہ فرضیت کے بعد تھا آپ نے ادا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ ترویہ کیوں کہتے ہیں؟ ترویہ کے ایک معنی ہے سیراب کرنا، کیونکہ حجاج ان دنوں میں اونٹوں کو سیراب کیا کرتے تھے تاکہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں جا کے ان کو پیاس نہ لگے۔ اور یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس رات میں خواب دیکھا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ پھر 9 ذی الحجہ کو پھر یہ خواب دیکھا، تو پھر پہچان گئے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو عرفہ کہا جاتا ہے، پہچان گئے۔ پھر 10 ذی الحجہ یوم النحر ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، ان کی جو چھری تھی وہ چل نہ سکی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ دمبا جنت سے اتار کے ان کے حوالے کر دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس پہ انشاءاللہ بحث کریں گے۔ تو یہ 13 ذی الحجہ تک یہ ایام التشریق ہے، یہ ایام التشریق ہے۔ تو قربانی کے موضوع پہ میں ایک کلپ میں اس کے بارے میں بحث اور فلسفہ وغیرہ اور کچھ اشکالات کے جوابات بیان کر چکا ہوں۔ تو ذو الحجہ کی جو حرمت ہے وہ یا ایک تو اس وجہ سے ہے کہ ذو الحجہ خود حرمت کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، ابتدائی 10 دن ذی الحجہ اس کی وجہ سے، اور 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت عطا کی۔ اور جو 10 دن ہے بالاجماع اس میں روزے رکھنا مستحب ہے، لیکن 10 دن سے مراد 9 دن ہے۔ یہ تقریباً عرب کے اندر موجود ہے، قصور کو حذف کر لیتے ہیں، لیکن مراد 9 دن ہے، اس لیے کہ 10ویں دن تو یوم النحر ہے، وہ تو یوم الضیافہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، مراد جو ہے وہ 9 دن ہے۔ ہاں بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف میں باب ما جاء فی صیام العشر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قالت ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط، ان 10 دنوں میں نے روزہ رکھتے ہوئے ہی نہیں دیکھا ہے۔ تو جواب یہ کہ روزے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو جب ثابت ہے تو اس میں تعویل کرنی پڑے گی۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، ابو داؤد شریف میں باب صوم العشر، نسائی شریف میں بھی ہے باب کیف یصوم 3 ایام، تو یہ باقاعدہ نسائی شریف کے اندر بھی ہے، تو یہاں پہ تعویل کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ان ایام العشر کا روزے کا ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم واقع نہ ہوا ہو، یا ان کے باری میں یہ نہ آیا ہو
یا باری آئی ہو لیکن اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ہی نہ رکھا ہو، اس لیے کہ دوام سے تو سنت وہ وجوب کی طرف جاتا ہے۔ تو بہرحال ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ مؤول ہے، اس کے اندر تعویل کرنی پڑے گی۔ اور آخر میں یہ بات کرتا ہوں کہ روایات اکابرین اور سلف کو ہم دیکھتے ہیں تو ذی الحجہ کے اندر نیک اعمال، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت جس طرح بخاری شریف کے اندر ہے، نیک اعمال کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور ذکر اللہ کی کثرت ہونی چاہیے جس طرح روایت سے ثابت ہے۔ اور ذکر اللہ میں تسبیح بھی ہے، سبحان اللہ کو کہتے ہیں، تحمید بھی ہے، الحمدللہ کو کہتے ہیں، تکبیر بھی ہے، اللہ اکبر کو کہتے ہیں، تحلیل بھی ہے، لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں۔ اس طرح نفلی روزے آدمی رکھے وہ سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور عرفے کے روزہ وہ تو ترمذی شریف میں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک دوسرا کلپ ہے، 1 سال ما قبل کے اور 1 سال بعد کے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آدمی شب بیداری کرے بہت ثواب ہے، بال ناخن وغیرہ نہ تراشے، جو قربانی وغیرہ کرتے ہیں مستحب ہے۔ عرفے کا روزہ رکھے، تکبیراتی تشریق کرے، 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہے۔ اور شب عید الاضحیٰ اس میں عبادت کرے، اس پہ میرا ایک کلپ بھی موجود ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے، قربانی کرے، تلاوت کرے، صدقہ کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے اور توبے کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔